والدین اس کو فوری طور پہ اس سے ریسکیو کر لیتے ہیں اس ایشو سے. اچھا اس میں فار ٹائم بینگ تو وہ ایک آپ کو مل جاتا ہے ریلیف کہ آپ ریسکیو کر لیا بچے کو, لیکن ان دا لانگ رن بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار میں جہاں پہ چیخوں گا, جہاں چیزیں میری مرضی کے خلاف ہوں گی, میں چیخ کے چلا کے رو کے چیزیں اپنی مرضی مطابق لے لوں گا. بچوں کو اپنی پرابلم خود سے سالو کرنے کے لیے پورا موقع ملنا چاہیے. کیا بہتر ہے بچوں کے لیے؟ بچے کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے ایک گریڈ نہ لیا, میں ٹاپ نہ کیا تو مجھے گھر سے مار پڑے گی, ڈانٹ پڑے گی. وہ کیا کرتا ہے, وہ انفیئر مینز یوز کرتا ہے. ہمارے اس سسٹم میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک کاپی پیسٹ والے ایک کلچر پیدا کیا ہے کہ نمبر آنے چاہیے, خواہ وہ نمبر کیسے بھی آئیں. بچے کو فل موقع دینا چاہیے کہ جو بھی اسے چیلنج پیش آ رہا ہے یا جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو خود سالو کرے. ایمانداری کے سبق سے دور کر رہے ہیں میاں صاحب, آپ اس کو بے ایمان بنا رہے ہیں اور وہ آپ اس کی ہمدردی میں بے ایمان بنا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جو بچہ آج چیٹ کر کے آگے بڑھا ہے, کل وہ زندگی کے کسی مقام پہ بھی جا کے کھڑا ہوگا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ جڑیں کاٹ رہے ہیں اور بچے کو وہ عادی کر رہے ہیں وہ ریلیف لینے کا, اور کبھی وہ پریکٹیکلی میدان میں جب بھی اسی کو مشکل پیش آئے گی تو وہ اس قسم کے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈے گا جو کہ اس کو آگے کامیابی کی راستے میں رکاوٹ بنے گے. ایک وقت آئے گا نا جب والدین دنیا میں نہیں ہوں گے تو وہ یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے اس بچے کے لیے وہ سارا اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جویا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور اس کے لیے آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ پیرنٹنگ پر ہے, اور ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے پہلے 2 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے پازیٹیو پیرنٹنگ رولز, اس پر ہم آج بات کریں گے. اور آج بیسٹ نیشنل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیرنٹنگ پہ مہارت رکھنے والی ایک نامور شخصیت جناب راؤ تنویر احمد صاحب, جو کہ مارکیٹنگ اور سیل کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایز اے ہیڈ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج جو بچوں میں جو پرابلم سکل ہے اس کو کیسے انہانس کیا جائے اور بچے اپنی پرابلم سکل کو کس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور والدین میں اس کا کیا کردار ہے, اس پر بات کریں گے. جی راؤ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میاں صاحب. جی آپ کو بیسٹ اسٹیشن اسٹوڈیو میں دوبارہ ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو اپنی پرابلم خود سے سالو کرنے کے لیے پورا موقع ملنا چاہیے یا والدین ان کے لیے ایک روڈ میپ تشکیل دیں اور اپنی رہنمائی اور گائیڈنس کے مطابق ان کو لے کر چلیں؟ کیا بہتر ہے بچوں کے لیے؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک تعمیر کی بات کر رہے ہیں کہ بچے کی شخصیت کی تعمیر ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کچھ سرٹن فیزز آتے ہیں بیسیکلی. تو جب بچہ تھوڑا سا گرو ہوتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, تو اس کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں جب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی تو آپ کو پرابلم آئے گا. اس پرابلم کو آپ فیس کریں گے, یا تو اس پرابلم کو آپ سالو کریں گے یا آپ اس پرابلم سے ڈر کے آپ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے. جی ٹھیک ہے. اگر تو آپ والدین موقع دیں گے بچے کو کہ وہ اس پرابلم کو فیس کرے, اور اس فیس میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ رو پڑتا ہے, بچہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے, بچہ جو ہے وہ بڑا ڈسٹریسفل فیل کر رہا ہوتا ہے, والدین ڈر جاتے ہیں اور والدین اس کو فوری طور پہ اس سے ریسکیو کر لیتے ہیں اس ایشو سے. اچھا اس میں فار ٹائم بینگ تو وہ ایک آپ کو مل جاتا ہے ریلیف کہ آپ ریسکیو کر لیا بچے کو, لیکن ان دا لانگ رن بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار میں جہاں پہ چیخوں گا, جہاں چیزیں میری مرضی کے خلاف ہوں گی, میں چیخ کے چلا کے رو کے چیزیں اپنی مرضی مطابق لے لوں گا, اپنی جان چھڑا لوں گا اور جو ہے ریسکیو بھی کر لیجیے, آئے گا بیک اپ بھی مل جائے گا, کوئی آئے گا مجھے ریسکیو کر لے گا. فار ٹائمنگ تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ان دا لانگ رن آپ بچے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچہ اگر وہ کرائم کر رہا ہے, رو رہا ہے, تو دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ آپ بچے کو یہ سمجھائیں اپنے اس سے عمل سے کہ یہ جو چیز اس کو تنگ کر رہی ہے یہ کیسے سالو ہو سکتی ہے, کیسے سارٹ ہو سکتی ہے. لیٹس سپوز ایک کھلونا ہے, وہ بچے نے لیا, اس نے توڑ دیا, تو اگر آپ یہ سکھائیں گے بچے کو یہ ٹوٹ گیا ہے, اب تم اسے خود جوڑو بیٹھ کے, اور خود جوڑنا شروع کر دیں گے ساتھ بیٹھ کے, اور اس ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں گے, تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یار اس مسئلے کا حل بھی میرے پاس ہی ہے. جس بچے کے مسئلے کا حل اس کے ہاتھ سے کروا دیں گے
وہ شروع میں پینفل ہوگا, تکلیف دہ ہوگا, پورا گھر سر پہ اٹھا لے گا, وہ روئے گا, ہو سکتا ہے والدہ کا دل پسیج جائے, کسی چپ کرائیں, لیکن آپ اسے چپ ضرور کرائیں, لیکن اس کو اس مشن سے نہ ہٹائیں. جو مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ جب مسئلہ آیا تو میں نے کیسے اس کو حل کیا. تو میرے خیال میں یہ جو ایک پرابلم سالونگ جو سکلز ہیں نا, ٹیکنیکس ہیں, اس کو وہاں پہ آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انکارپوریٹ کر لیتے ہیں تو وہ آہستہ 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 بچہ وہ اپنے مسئلے وہیں پہ حل کرنا شروع کر دے گا, آپ کے اوپر برڈن نہیں بنے گا. اور اگر آپ حل نہیں کریں گے تو بچہ ساری عمر ہینڈی کیپ ہو جائے گا, وہ ذہنی طور پہ فزیکلی وہ آپ کا محتاج ہو جائے گا. اوکے صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو فل موقع دینا چاہیے کہ جو بھی اسے چیلنج پیش آ رہا ہے یا جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو خود سالو کرے, اور جہاں پر وہ خود سے مدد مانگے, طلب کرے, وقت جتنی منیمم جو آپ ان کو بیک اپ دے سکتے ہیں وہ دیں, اور اس میں بھی ان کی پریکٹس کریں تاکہ وہ اپنی اسکل کو یوٹیلائز کر کے اس مسئلے کو حل تلاش کریں. اور جب بچے کی یہ ہیبٹ بن جائے گی تو اس میں کانفیڈنس لیول بھی پیدا ہوگا اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا شروع کر دیں. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اکثر ہمارے یہاں جو ایجوکیشن میں پرابلم ہے کہ سب کو اپنے بچے ٹاپ پہ چاہیے, سب کو بچے ایک گریڈ میں چاہیے. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے, بچے کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے ایک گریڈ نہ لیا, میں نے ٹاپ نہ کیا تو مجھے گھر سے مار پڑے گی, ڈانٹ پڑے گی. وہ کیا کرتا ہے, وہ انفیئر مینز یوز کرتا ہے. بلیو می میاں صاحب, ہمارے اس سسٹم میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک کاپی پیسٹ والے ایک کلچر پیدا کیا ہے کہ نمبر آنے چاہیے, خواہ وہ نمبر کیسے بھی آئے. تو یہ جو کلچر ہے نا کہ آج آپ کو پرابلم آیا اور آپ نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ آپ نے جا کے سپورٹ کر دی. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا والدین وہ بچے کے اسکول بھی گئے ہوتے ہیں, بچے کے امتحانی ہال میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, بچے کے نمبر لگوانے کے لیے ٹیچرز کی منتیں بھی کر رہے ہیں. بہت بڑا عالمیہ ہے, بہت بڑا عالمیہ ہے. اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا کیریئر بلڈ کر رہے ہیں, کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور بچے کو وہ عادی کر رہے ہیں وہ ریلیف لینے کا. اور کبھی وہ پریکٹیکلی میدان میں جب بھی اسے کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہ اس قسم کے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈے گا جو کہ اس کو آگے کامیابی کی راستے میں رکاوٹ بنے گی. ایک تو وہ شارٹ کٹ تلاش کرے گا, دوسرا وہ جنرلی وہ نہیں ہوگا جو وہ پورٹریٹ کر رہا ہے. دو شخصیات پیدا ہو گئی, ایک وہ جو جنرلی ہے, ایک وہ جو گریڈ لے کے نمبر لے کے اپنے آپ کو پورٹریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مافیا ہے, یہ مافیا ہمارے والدین نے شروع کیا ہے. یہ جو آپ نقل مافیا ہے, لیکن نقل مافیا کے پیچھے آپ جائیں گے تو یہ کیا ہوس ہے, کیا ہرس ہے, کیا یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے ملک میں نقل مافیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ بڑی بڑی پوزیشنیں بھی ان کے ہاتھ میں. پورا آپ دیکھیں بہت سے ہمارے ضلعوں میں تو حال یہ ہے کہ وہ نمبر لینے کے لیے سینٹر بک رہے ہیں, پیسے چل رہے ہیں. صاحب سر, اس کے پیچھے والدین انوالو ہوتے ہیں, پیسہ انوالو ہوتا ہے تو تب ہی یہ ہو رہا ہے نا. مجھے یہ بتائیں کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو آج تک ڈانٹا ہوگا یا انہوں نے کہا ہوگا بیٹے آپ نے کیوں چیٹ کیا ہے. اگر وہ چیٹ کر کے آ گئے یا انہوں نے چیٹ کر کے نمبر لے لیے, کتنے والدین نے ان کو کہا خبردار تم نے غلط کام کیا. کیوں؟ یہ وہ انفیئر مینز ہے جو والدین ان کو پڑھا رہے ہیں, اور جب وہ یہ انفیئر مینز یوز کر کے کل وہ کیریئر میں, چیزوں میں, فیملی میٹرز میں, جائیداد کے میٹرز میں, فیملی ریلیشن میں جب وہ کام کرتے ہیں, وہی والدین وہی کام, وہی جو ان کا رویہ ہے وہ دہرائیں گے. تو میرے خیال میں اگر ایک بچے کو یہ پتا ہو کہ یار میں نے یہ جنرلی کیا ہے اور وہ اگر فیل ہو گیا, نمبر کم آئے ہیں, تو بجائے آپ یہ بتائیں کہ بیٹے آپ نے کیوں نمبر زیادہ نہیں لیے, آپ اسے بتائیں کہ مسئلہ کہاں ہے. کیا اس کا ایپٹیچیوڈ بایولوجی پڑھنے کا نہیں ہے, کیا اس کا ایپٹیچیوڈ میتھ پڑھنے کا نہیں ہے, کیا اس کا ایپٹیچیوڈ سپورٹس کا ہے. اگر یہاں پہ اس کے ایپٹیچیوڈ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لنک کر لیں بچے کے ساتھ, تو بچے کو ضرورت ہی نہیں چیٹنگ کرنے کی, بچے کو ضرورت ہی نہیں بریڈ لینے کی. بچہ اس جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو کھڑا کر لے گا جہاں پہ وہ ٹاپ کرے گا. لیٹس سپوز ایک بچہ ہے وہ سپورٹس مین اچھا بن سکتا ہے, اسے اچھی کھیلنی آتی ہے کرکٹ, آپ اسے دھکے سے لگائی جا رہے ہیں, رزلٹ کیا آئے گا؟ یا وہ چیٹ کر رہا ہوگا, یا وہ فیل ہو رہا ہوگا, یا وہ پیسے دے کے پاس ہوگا, لیکن میٹرک کے بعد وہ آگے نہیں پڑھ سکے گا, انٹر کے بعد آگے نہیں پڑھ سکے گا. بچے کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے, اس کی عمر بھی بڑھ رہی ہے, اور وہ جس شعبے میں اس کی سکل ہے اس سے بھی وہ دور ہو رہا ہے. دوسرا آپ اس کو سر ایمانداری کے سبق سے دور کر رہے ہیں میاں صاحب, آپ اس کو بے ایمان بنا رہے ہیں اور وہ آپ اس کی ہمدردی میں بے ایمان بنا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جو بچہ آج چیٹ کر کے آگے بڑھا ہے, کل وہ زندگی کے کسی مقام پہ بھی جا کے کھڑا ہوگا تو کہاں کھڑا ہوگا, وہ ساری عمر پیمپرڈ رہے گا. تو میرے خیال میں یہ جو پرابلم آنا ہے یہ برا نہیں ہے, پرابلم لائف کا حصہ ہے. اس پرابلم کو کیسے آپ نے سولوشن دینا ہے
اور بچے کو آپ نے اس سولوشن میں کہاں پہ حصے دار بنانا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کائنڈلی بچے کے سسٹم میں پرابلم کو آنے دیں, اس کو یوز ٹو کریں کہ وہ پرابلم میں انوالو ہو. کبھی وہ چیخے گا, کبھی وہ خوش ہوگا, لیکن یقین کریں ایک خاص ٹائم کے بعد وہ بچہ آپ کا اتنا کانفیڈنٹ ہو جائے گا کہ جب پرابلم آئے گا تو وہ ہنسے گا, وہ انجوائے کرے گا اور وہ ایڈونچرس ہو جائے گا. جب وہ ایڈونچرس ہو جائے گا تو وہ بہت سارے آنے والے اپنے وقت کے مشکل لمحات کو وہیں پہ ہی سیکھ لے گا. اکثر والدین بچوں کو لے کے جاتے ہیں, پارک میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ جھولے ہوتے ہیں, ٹوائز ہوتے ہیں, ان میں چڑھاتے ہیں, بچہ گرتا ہے, چڑھتا ہے, گرتا ہے. تو یہی چیز جو بچہ وہاں پہ سیکھ رہا ہے یہ آپ اس کو اپنے ایجوکیشن میں بھی سکھائیں, اسے چیٹ نہ کروائیں. وہ چیٹ کروا کے اس پہ آپ یقین کریں بڑا ظلم کر رہے ہیں اور آپ اسے وہ چیز بنا رہے ہیں جو چیز کل جب بڑی ہوگی تو کل اس کو آپ سالو نہیں کر سکتے اس کے مسئلے. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی. اچھا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بچوں کو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انہیں آزادی زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے اور ان کو کھانے میں, کھیلنے میں, پڑھنے میں یا اپنی پسند کا جو ان کا شعبہ ہے, ان کے مشغلہ جات ہیں, اس پر انہیں کتنی آزادی ملنی چاہیے اور کیا یہ بچوں کے لیے ضروری ہے, اس سے ان کا کانفیڈنس بڑھے گا؟ جی میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے آزادی تو دینی ہے. اب آپ آزادی اپنی نگرانی میں دے دیں, ایک کنٹرول فریڈم دے دیں, یا اس کو اپنے کنٹرول فریڈم میں نہ دیں, اس کو وہاں پہ بالکل ایک دولت شاہ کا چوہا بنا کے رکھیں, اور جیسے ہی وہ اسکول کالج میں جائے گا یا یونیورسٹی میں جائے گا تو جب وہاں پہ وہ اپنی آزادی فیل کرے گا اس وقت جو کام کر رہا ہوگا وہ شاید آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, وہ دیکھ نہیں سکتے, تو برداشت نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ایک سرٹن ایج کے بعد جیسے بچہ اگر 7-8 سال کا ہو گیا ہے, 9 سال کا ہو گیا ہے, تو اس کو تھوڑے سے فیصلے کرنے کی آزادی دیں. ٹھیک ہے, وہ آزادی ایسی ہو کہ اس کے اوپر اس کو آپ روک ٹوک نہ کریں. ہاں اس کو آپ اس کے پروس اینڈ کونس ضرور بتائیں. ایک اس نے آپٹ کیا مثال کے طور پہ, وہ باہر گیا کھانا کھانے کے لیے, وہاں پہ اس نے ایک ڈش وہ آرڈر کی. ہم لوگ اتنے زیادہ پرابلم کا شکار ہیں کہ جب ہم کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں ہوٹلز میں, ریسٹورینٹس میں دیکھتا ہوں تو وہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اپنا آرڈر پلیس کریں, آپ آرڈر پلیس کریں. مطلب ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم ایک مینو کا جو میل جو ہے وہ منگوا سکے. اب کہنے کی چھوٹی سی بات ہے, لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ کیا خوف ہے کہ وہ بندہ آرڈر نہیں دے رہا, اسے یہ خوف ہے کہ جو میں نے آرڈر پلیس کر دیا اگر وہ کھانا اچھا نہ ہوا, مزیدار نہ ہوا تو میرے باقی دوست میری بڑی انسلٹ کریں گے. یعنی اتنی فیئر آف ریجیکشن, اتنی فیئر آف فیلئر بھی وہ افورڈ نہیں کر رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ اکثر جو والدین ہیں وہ بچوں کا کھانا بھی خود آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. جی. بچوں کو یہ چانس نہیں دے رہے ہوتے کہ آپ اپنی مرضی کا کھانا منگوائیں. اس پر کیسے بچے پر افیکٹ ہوتا ہے؟ اس پہ افیکٹ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر پیمپرڈ ہو جائے گا. وہ کہے گا یار میرے سارے کام میرے والدین نے کرنے ہیں, میرا کھانا پینا, اسکول کالج میں نمبر لگوانے, میں ٹیچر سے بات کرنی. جتنا آپ اس کو اس رسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹاتے جائیں گے میاں صاحب, وہ اتنا بچہ جائے گا آئسولیشن میں اور وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا ہوگا, اگر تو والدین افورڈ کرتے ہیں, جیسے بہت سارے والدین کہتے ہیں جی ہم افورڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم اسے پال لیں گے, شادی بھی کر دیں گے, اس کا کیریئر بنا دیں گے, وہ سب کچھ کر دیں گے, لیکن ایک ٹائم آئے گا وہ والدین اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ایک وقت آئے گا نا جب والدین دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے اس بچے کے لیے وہ سارا اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دے گا. تو آپ اس بچے کی تربیت کرنے میں اس کو یہ آسان کریں کہ اس کو اسکلڈ کر دیں کہ وہ اتنا اسکلڈ ہو کہ وہ جب یہ زندگی میں جائے تو وہ فیصلے کر سکے. مثال کے طور پہ کھانے کا فیصلہ ہے, ایک فیصلہ اس نے کھانے کا کیا, اس نے ایک ڈش منگوا لی, وہ ڈش غلط تھی, اچھی نہیں تھی, ہیلدی نہیں تھی, ہائیجین نہیں تھی, وٹ ایور, لیکن جب تک وہ ایک ڈش منگوا کے اس کے ریزلٹ اسے نہیں ملیں گے وہ اس ڈش کے لیے پریشان رہے گا. لیٹ ہم یا لیٹ ہر اسپیک, لیٹ ہر لٹل, اسے لبریٹ کریں کہ وہ ایک ڈش منگوائے. جب وہ ڈش منگوا رہا ہو تو آپ اس کو گائیڈ کریں کہ بیٹے یہ مینیو ہے, اس مینیو میں یہ ڈش ایسے منگوانی کریں, پوزیٹیو کانسٹیو کریں اور چوائس اس پر چھوڑ دیں. چوائس اس پہ چھوڑ دیں, وہ ایک چوائس اچھی کرے گا, غلط بھی کرے گا, اچھی بھی کرے گا, لیکن وہ کیسے سیکھے گا. تو اپنے سامنے کنٹرولڈ فریڈم دے کے اس کو پریکٹس کروائیں اور آہستہ آہستہ جب وہ نکلے گا آپ کے حساب سے, جب وہ ایڈلٹ ہوگا, کالج میں جائے گا تو وہ صحیح فیصلے کر رہا ہوگا. ادروائز وہ اس وقت جا کے فیصلے کرنا شروع کرے گا تو غلطیاں زیادہ کرے گا. تو میرے خیال میں ایک ایسی ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اس کو دوست بنانے کی اجازت دینی ہے. جب کالج جائے گا, اسکول جائے گا, اب اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ دوست اچھے کیسے ہوتے ہیں, برے کیسے ہوتے ہیں, اس نے دیکھے ہی نہیں برے دوست, دیکھے ہی نہیں اچھے دوست, تو وہ کیا کرے گا. تو
تو یہ سب چیزیں اس کے والدین نے اسے سکھانی ہے اور اس کو پیمپر کر کے بتانا بھی ہے کہ بیٹے جو اچھے دوست ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہے, جو برے دوست ہیں ان کی یہ نشانی ہے. پھر وہ جب جائے گا تو وہ تمیز کر سکے گا. تو اس کو میرے خیال میں ایک خاص ٹائم کے بعد مے بی آفٹر 10 years 11 years کہ جب وہ ایج ہو جائے تو آہستہ آہستہ اسے فریڈم دیں, اور بائی 10th یا بائی او لیول تک جاتے جاتے جب وہ اسے اے لیول میں یا کالج میں جانا ہے اس سے پہلے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہاں جا کے وہ اپنی غلطیاں منیمائز کرے. تو اس کو فریڈم دیں. اس فریڈم کے اگینسٹ اس کو اتنے تانے تشنے, اس کو ٹیز کرنا, اس کو اتنا ایک پہلے فریڈم دیا, پھر اس فریڈم کے اگینسٹ اس بیچارے کو بالکل آپ نے جو ہے نا وہ ٹکٹ کر دیا. تو یہ دونوں صورتیں ہیں کہ فریڈم دینے کے بعد آپ نے ایبزارب بھی کرنا ہے, آپ نے پیشنس بھی رکھنی ہے, اور اسے یہ موقع دیں بچے کو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں نے یہ غلط کیا یا یہ میں نے صحیح کیا. تو یہ اگر آپ کریں گے تو بچے کی خود اعتمادی ہے جو سب سے بڑی کی ہے کہ خود اعتمادی کے بغیر بچہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو خود اعتمادی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے چیزیں کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اصل مجھے یہ بتائیں کہ والدین خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسے مینرز اختیار کرے, اس طریقے سے اٹھے بیٹھے اور وہ ہمیشہ سچ بولے, وہ بالکل آئیڈیل ہو. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ والدین خود ایز اے رول ماڈل بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ وہ ان کو فالو کریں. یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے اور بچہ وہ دیکھنے سے سیکھتا ہے, اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ والدین کو کس طریقے سے بچوں کے سامنے ایز اے رول ماڈل بن کر پیش ہونا چاہیے؟ میاں صاحب جو بیسٹ پیرنٹنگ رول ہے نا, یہ ہمارے پورے سسٹم کا جو سب سے بڑا ٹاپ لیول کی چیز ہے وہ ہے کہ یو ول بیکم دا رول ماڈل. صحیح. اس سے بڑی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی تربیت ورڈز کے ذریعے نہیں, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یعنی آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ بھاری ہے. بہت خوب. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو والدین جو کروانا چاہتے ہیں بچے سے اس میں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تقریر نہ کریں, کیونکہ تقریریں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, رول ماڈل بننے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بچہ صبح 5 بجے اسے اٹھنا چاہیے, تو سر اگر آپ صبح 5 بجے اٹھیں گے اور اسے اٹھائیں گے تو وہ اٹھے گا. اگر آپ خود نہیں اٹھیں گے اور اسے کہیں دیں گے اٹھے, کبھی نہیں اٹھے گا. جو اٹھنے کی والدین ہیبٹ بنائیں گے بچہ ان کے ساتھ اٹھے گا. بچہ جو والدین اگر سوئے ہوئے ہیں اور بچے کو آیا کے ذمہ لگا دیا, جو اسے کہا ہے کہ صبح اٹھ کر آپ نے خود ہی نہانا دھونا ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, تو بچہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا کہ مجھے صبح جلدی اٹھنے کی تاکید ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنے کی تاکید ہو رہی ہے, اور مجھے اس طریقے سے ٹائمنگ کو پرفارم کرنے کی تاکید ہو رہی ہے, اور میرے ماں باپ وہ کسی چیز کو بھی فالو نہیں کر رہے. اگر ہم غور کریں, اکثر ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کو خاص ٹائم کے بعد بورڈنگ چھوڑ کے آتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بڑا رواج ہے, بورڈنگ کا ایک ڈے پلان ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک. آپ کے کیڈٹ کالج ہیں یا آپ کے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ ہاسٹل کی سہولت ہے, تو اکثر والدین وہ صرف اس کام کی وجہ سے, کیونکہ ان کے اپنے گھر کا وہ ماحول وہ نہیں ہوتا, اس ماحول کے لیے وہ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں. یعنی کہ راہ فرار حاصل یہ راہ فرار ہے اور چشم پوشی کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے بچے اپنے والدین کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے. پھر مانوس نہیں ہوتے, پھر ان کا جو کنیکشن ہے وہ بلٹ اپ نہیں ہوتا. وہ کنیکشن جو ہے وہ کہیں اور بلٹ اپ ہوتا ہے دوستوں میں اور اس میں. تو میرے خیال میں وہ ایک چیز جو لگتا ہے کہ یہ بھی رائے فرار ہے. ایک خاص ایج تک والدین کو بچوں کو مثال رکھنا چاہیے. اور جو رول ماڈل ہے, رول ماڈل کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم جتنی بھی اگزامپل دیکھیں گے اپنی زندگی میں اپنے دائیں بائیں, اور سر وہی اگزامپل جو اسوہ حسنہ ہے ہماری, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں, جن کے ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کی زندگی میں آپ اٹھا کے چیز دیکھ لیں کہ وہ تو ایک جو ہے نا بچے کو شہد, اس کی والدہ نے کہا کہ یہ بچہ شہد کھاتا ہے اسے منع کر دیں, گڑ کھاتا ہے منع کر دیں, تو آپ نے کہا کل آنا. وہ کل آئی تو بچوں کو کہا کہ جی آپ بیٹے گڑ نہ کھایا کرو اتنا. تو کل کیوں نہیں کہا آپ نے؟ کل اس لیے کہا کہ میں خود گڑ کھایا ہوا تھا. بہت پیاری مطلب جن کے ہم امتی ہیں ان کی تو زندگی میں جو قول و فعل میں تضاد ہی نہیں ہے. تو میاں صاحب قول و فعل میں تضاد ہے تو آج اس معاشرے میں ہم بالکل ایک مشکل کا شکار ہیں. تو یہ بچے کو جب آپ بتا دیں گے کہ بیٹے وہاں جا کے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, وہ جا کے کہہ تو آئے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, لیکن وہ جب جھوٹ آپ اسے سکھا رہے ہیں وہ جھوٹ ساری عمر بولے گا اور الٹیمیٹلی جھوٹ آپ کو ساتھ ہی بولے گا. تو اس لیے بچہ جو ہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ بچے آپ کی ایکسٹینشن ہے. جو بچے ہیں یہ والدین کی ایکسٹینشن ہے. تو یہ جو آپ ہیں یہی آپ کی ایکسٹینشن ہے, جیسے آپ ہیں ویسے ہی وہ ہیں. تو آپ اپنی ایکسٹینشن کو اگر آپ خدا خاصہ آج مس گائڈ کریں گے تو اس کا رزلٹ پہلے آپ بھگتیں گے, بعد میں معاشرہ بھگتے گا. ایکسلنٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور ٹرینڈ دیکھا گیا ہے، جن پیرنٹس کے پاس پیسہ وافر ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کے زور پر بچوں کو بڑے انسٹیٹیوٹ میں ہم داخلہ دلوا کر، بڑے ٹیوٹر کو انگیج کر کے، ہم بڑی پیپر جو پڑھی لکھی آیا ہے اس کو ہم آن بورڈ لے کر ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، اور وہ وقتی طور اپنا راہ فرار حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بزنس یا اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ میجارٹی ایسے بچوں اور بچیوں کی وہی بگڑتی ہے، وہی ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور پھر یہی والدین بعد میں وہ ڈاکٹر سے وہ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور میرے دیکھنے میں یہ ہے کہ اکثر والدین جنہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کی، انہیں وہ چھوٹے اسکولوں میں پڑھایا، لیکن اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی، اپنی نگرانی میں رکھا، انہیں پیار دیا، انہیں بیک اپ دیا. آج وہ بچے CSP آفیسرز ہیں، لیکن شام کو، رات کو جو بیٹی ہے اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہی ہے، اور بیٹا جو ہے اپنے والد کے پاؤں دبا رہا ہے، اور وہ ایک رول ماڈل زندگی گزار رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ سر اس میں بہت سارے پرنسپلز ہیں. دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پریورٹیز کی سیٹنگ ہے، کہ والدین کی پریورٹی کیا ہے. والدین کی پریورٹی اپنی پرسنل لائف ہے، اپنی پرائیویٹ لائف ہے، اپنی سوشل لائف ہے، یا والدین کی پریورٹی میں سب سے بڑی پریورٹی ان کے بچے ہیں. جو والدین اپنی جیسے پریورٹی سیٹ کریں گے ویسے ہی کل ان کا بچہ یا معاشرہ ان کے ساتھ سرو کرے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایمانداری کا سلوک نہیں ہے. ایمانداری یہ ہے کہ بچوں کے ایمانداری سے ان کے ساتھ صحیح بات کریں، ان کے ساتھ سچ بولیں، ان کو وہ والی بات کریں جو بات حق پہ ہے. ٹھیک ہے، آج اگر آپ ان کے ساتھ ایمانداری کی بات کریں گے، سچی بات کریں گے، کھری بات کریں گے، تو ایسے ہی بچہ اس وقت تو شاید تکلیف میں ہو، مشکل میں آئے گا، اسے لگے گا میرے والدین نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، میری خواہشیں نہیں پوری کر پا رہے اور یہ شاید جان چھڑا رہے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہی بچہ ایک ٹائم آئے گا، اسے فیل ہوگا کہ میرے والدین نے میرے پہ احسان کیا، انہوں نے میری تربیت میں سچ شامل کر دیا. جب تک بچہ ذہنی طور پہ اپنے والدین کو اپنا باس نہیں سمجھے گا، اپنا ویل وشر نہیں سمجھے گا، اپنا مینٹور نہیں سمجھے گا، اس وقت تک بچہ وہ ڈفرینٹ پرفارم کرے گا. تو جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پاؤں دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کی پرورش میں حلال کی روزی شامل ہوئی ہے. سب سے پہلی بات، اگر روزی حلال کی نہیں ہے تو پھر آپ توقعات وہ نہیں کرنی چاہیے. حلال کی روزی کے اپنے ایک برکات ہیں، اپنے فیوز ہیں. تو پہلے تو آپ نے بچے کو حلال کی روزی میں سے کھلانا ہے، اس کے بعد بچے کو مینر سکھانے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنانا ہے. دیکھیں جب تک آپ اس کو اللہ کی پہچان نہیں کروائیں گے، نبی کی پہچان نہیں کروائیں گے، رزق حلال کی تمیز نہیں کروائیں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں کروائیں گے، اس وقت تک وہ آپ کو بھی ویسے نہیں سمجھے گا. اور یہ سب کچھ والدین نے خود کرنا ہے، یہ خود کرنا ہے، یہ کوئی ٹیچر یا ٹیوٹر نہیں پرفارم کر سکتا. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ بچوں کو شیئرنگ کا جو احساس ہے وہ انہیں ضرور ہونا چاہیے، انہیں اپنائیت کا احساس ضرور ہونا چاہیے. انہیں یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے کہ میری ماں، میرا باپ مجھے ذاتی توجہ دے رہا ہے. اسے کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دیں، ان پر کروڑوں روپے آپ خرچ کر دیں، شاید وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. لیکن جہاں والدین اس کو توجہ نہیں دے رہے، اس کو وہ بڑا بیڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل دماغ میں ایک ریونج ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جب بڑا ہو کر وہ اپنے والدین سے پھر نفرت کا اظہار کرتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور اس میں آپ والدین کو ذرا اپنی زبان میں ایک میسج دیں تاکہ آج کے پروگرام کو ہم پھر اپنے منت کی انجام تک. دیکھیں والدین ابھی سوچ رہے ہوں گے ہماری بات سن کے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی والدین کو بہت بڑا قصوروار قرار دے دیا ہے یا والدین کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا ہے. بلیو می ایسا نہیں ہے. دیر از نو کنسیپٹ آف پرفیکٹ پیرنٹنگ. دیکھیں دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. دنیا میں نہ والدین پرفیکٹ ہیں، نہ کوئی انسان پرفیکٹ ہے، نہ کوئی بچے پرفیکٹ ہیں. ایکچولی ہمارا جو جرنی ہے یہ جرنی ہے ٹوورڈز ایکسیلنس، ٹوورڈز بیٹرمنٹ، ٹوورڈز پرفیکشن. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے والدین کوئی پرفیکٹ تھے یا آپ کے والدین پرفیکٹ ہیں یا ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے ریئلائز کرنا ہے کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین
اپنے آپ کو اس مظلومیت سے نہیں نکالیں گے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہ بچے کو اس طریقے سے نرچر نہیں کر سکتے. تو والدین کی ذمہ داری آج ہے، لیکن کل یہی والدین جب اپنے حقوق کی بات کریں گے اور بچوں کے فرائض کی بات کریں گے تو وہاں یہی والدین وہ ٹاپ پہ ہوں گے. آج آپ کے فرائض ہیں، آج آپ فرائض ادا کریں گے تو کل آپ کے حقوق ہوں گے، وہ کوئی اور آپ کے ادا کر رہا ہوگا. آج آپ نے فرائض ادا نہیں کیے اور آپ نے اپنی جان چھڑا لی تو بڑھاپے میں یہی اولاد جب آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی یا آپ سے دور چلی جائے گی یا آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گی یا آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گی تو اس وقت یہ محسوس ہوگا، لیکن اس وقت ٹائم گزر چکا ہوگا. تو ہمارا مقصد یہ ہے آج جو والدین ہیں وہ خواہ ان کے بچے 2 ہیں یا 4 ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ آج اپنا ایک جرنی شروع کریں اور اپنی غلطیاں مانیں، اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور آج سے یہ شروع کریں کہ یار ہم نے کیسے بہتر ہونا ہے. یہ بہتری ایک دن میں نہیں ہو جائے گی، ایک گھنٹے میں نہیں ہو جائے گی، لیکن اس کا جو سفر ہے آج شروع ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہر آنے والا دن بہتر ہوگا. اور بلیو می، آج آپ کے حقوق، آپ کے فرائض جو ہیں یہی کل آپ کے حقوق ہیں. جو اولاد جن کو آج آپ ٹائم دے رہے ہوں گے، کنیکٹ کر رہے ہوں گے، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ان کو دے رہے ہوں گے، اپنا ٹائم جو پلیئر کا ہے، انجوائمنٹ کا ہے، وہ بچوں کے نام کر رہے ہوں گے، تو کل جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کے ہاتھ پاؤں جواب دے دیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہی بچے آپ کے لیے اپنی پریورٹی چینج کریں گے، یہی بچے اپنی سوشل لائف چینج کریں گے، اپنی سوشل لائف کو آپ کے مطابق جوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو اگر آپ کو بڑھاپے میں اپنے اولاد کا ساتھ چاہیے تو آج بچوں کے بچپنے میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے آج کے پروگرام میں جو پازیٹیو پیرنٹنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور یقیناً یہ جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم ہے، ہماری مقصدیت بھی یہی ہے کہ ہم جو ہماری بچے ہیں، جو پاکستان کے بچے ہیں اور جو ہمارے والدین ہیں، وہ ان کو بہترین طریقے سے ان کی پیرنٹنگ کریں اور وہ فیوچر میں پاکستان کے معمار بن سکیں اور والدین بھی ان پر فخر کر سکیں. تو میری تمام پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہم مختلف ماڈیولز جو پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان سے جڑیں، ان کو سمجھیں اور جو بات اچھی لگے وہ اپنے دوسرے عزیز و اقارب اور دوستوں سے شیئر کریں. اور ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہوگا کہ ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں. اس میں ہم اپنے جو والدین ہیں ان کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں اور اپنے جو بچے ہیں، جو معصوم کلیاں ہیں، جو ہمارے فیوچر کے معمار ہیں، ان کو بھی ہم بہترین طریقے سے ان کو بیک اپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.